گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گلشن رضا کے مہکتے پھولوں کی پیاری مہک لے کر سلسلہ نغمات رضا لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بڑے ہی پیارے خوبصورت کلام سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج بھی ایک کلام ہے، ویسے تو یہ کلام کم پڑھا جاتا ہے، مگر جیسے جیسے آپ کلام سنتے جائیں گے انشاءاللہ دل کی کلیاں کھلتی چلی جائیں گی۔ کلام کتنا خوبصورت ہے۔ میرے رضا لکھتے ہیں، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے۔ آئیے اس کلام کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے جاتے ہیں۔ سرور کہتے ہیں سردار بادشاہ کو، رازدار کہتے ہیں راز جاننے والا، بھید جاننے والا، اور مع اللہ لی، سبحان اللہ، یہ اللہ کا ساتھ میرے لیے، اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے، مگر یہ ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت شعر میں گویا یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا نبی الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نبی، ہر رسول اور ہر ولی کے آقا و سردار ہیں، رحمت للعالمین جو ٹھہرے، ساری دنیا کے آقا ہیں، اور آپ ہی لی مع اللہ کے رازدار بھی ہیں۔ یہ لی مع اللہ کیا ہے؟ یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے لیے اور صرف میرے ہی لیے اللہ کے ساتھ ایک ایسا خاص وقت ہوتا ہے جس میں نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی رسول رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے کہ حدیث کی طرف کیا خوبصورت اشارہ کیا۔ ذرا سنیے یہ شعر دوبارہ، نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے۔ نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے، نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ نامی سے مراد مشہور نام، نامور، رؤوف سے مراد مہربان، رحیم سے مراد رحم کرنے والا، علیم سے مراد بہت جاننے والا، علی سے مراد بہت بلند۔ سبحان اللہ۔ ذرا سمجھیے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کس پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ نامی گرامی پیغمبر خدا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نام عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ مثلا اللہ بھی رؤوف ہے، مگر نبی پاک کو بھی قرآن میں رب نے رؤوف فرمایا۔ اللہ بھی رحیم ہے، حضور کو بھی رحیم فرمایا۔ اللہ بھی علیم، حضور بھی علیم، اللہ بھی علی اور حضور بھی علی۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک بڑی اہم بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک نام ہونے سے یہاں شرک لازم نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، وہ علم والا ہے اپنے ذاتی طاقت اور حیثیت سے۔ نبی پاک اگر علیم ہے تو اللہ کی عطا سے ہیں۔ گویا یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ ہے وہ رب نے عطا فرمایا ہے۔
اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب رب کے محتاج ہیں۔ امید ہے یہ عقیدہ بھی واضح ہو گیا ہوگا، اور یہ بات تو رب نے قرآن میں فرمائی۔ آئیے وہ آیت قرآنی اور اس کا ترجمہ سن لیں تاکہ اس وسوسے کی ہمیشہ کے لیے کاٹ ہو جائے۔ قرآن کی وہ آیت سن کر آئیے اپنے عقیدے، اپنے بلیف، اپنے ایمان کو اور مضبوط کیجیے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ جی مدنی چل کے ناظرین، امید ہے بات اور سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کے شعر کی طرف۔ وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے۔ وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف رحیم علیم علی ہے، رؤوف رحیم علیم علی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کبھی کبھی ایسی بات کہتے ہیں مدنی چل کے ناظرین جس کو کہتے ہیں ایمان بھی تازہ کر دیتے ہیں، حوصلہ بھی بڑھا دیتے ہیں، اور گویا دل کی کلیاں بھی کھلا دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے، ذرا سنیے۔ آپ لکھتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ نکیرین کن فرشتوں کو کہا جاتا ہے؟ قبر میں سوال کرنے والے فرشتے۔ فدا سے مراد ہے قربان ہونا۔ تخیل رضا دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام اب کیا خوبصورت اس شعر میں بات لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی کے طفیل مجھے یہ عزت عطا فرمائی کہ قبر میں دوسروں کو ڈانٹ کر سوال کرنے والے فرشتے جو ہیں منکر نکیرین جب میرے سامنے آئے اور مجھے نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے لپٹا دیکھا، آقا کے قدموں میں گویا پڑا دیکھا، تو اب مجھ سے بھی نرمی کی، میری بھی تعظیم کی کہ دیکھا یہ تو نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہے۔ کیا خوبصورت عشق بھری بات ہے۔ اور شاعر لکھتے ہیں نا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے عشق میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے وہ قبر میں پریشان کیوں ہوں گے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے قبر میں آنا ہے۔ اور شاعر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ جس نے ساری زندگی پیارے آقا کے عشق میں گزاری ہے وہ تو موت کا انتظار کرتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ کیونکہ آقا کا دیدار جو قبر میں ہونا ہے تو پھر اس لیے جان دے دو۔ ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں نا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، آقا کے دیدار کے لیے تو قبر میں آیا ہوں، اب قدموں سے کیوں اٹھوں۔ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار کا یقین دیکھیں، ایک جگہ اور لکھتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آقا کی قبر میں آمد کا گویا اس عاشق رسول کو کیسا انتظار ہے کہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے۔ آقا نے آنا ہے تو قبر تو جگمگا اٹھنی ہے۔ اور سبحان اللہ، ہمارے دور کے شاعر نے بھی کیا خوبصورت بات لکھی، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے
دیدار عطا کرنا۔ تو جب فرشتوں نے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ پیارے آقا کے عشق میں زندگی گزری اور پیارے آقا کے آتے ہی ان کے دامن سے لپٹ گیا، تو پھر فرشتے بھی تعظیم کرنے لگے، فرشتوں نے بھی ڈانٹنا جھڑکنا چھوڑ دیا۔ کیا خوبصورت تخیل ہے، اللہ کرے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو، پیارے آقا کی غلامی، نبی پاک کے عشق کا ایسا چراغ لے کے قبر میں جائیں کہ وہی چراغ قبر کو روشن کر دے اور گویا نبی کی دید ہو تو قبر جگمگا اٹھے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا خوبصورت گویا وظیفہ بھی دے رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت ہمت بھی دلا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ سبحان اللہ، حبیبی اغثنی، یا حبیبی اغثنی کے معنی کیا ہیں؟ گویا اعلیٰ حضرت ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، میری امداد فرمائیے۔ ٹلی ہے یعنی دور ہو گئی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی تھی تو نبی پاک کا وسیلہ اور ان کا واسطہ پیش کیا، تو میں بھی آج اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیوں نہ عرض کروں، وہ ضرور مدد کو آئیں گے۔ سبحان اللہ، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں نا، یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے علماء بلکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوا کرتا کہ پیارے آقا کو امداد کے لیے پکارا کرتے۔ ایک بڑا خوبصورت شعر عرب و عجم میں پڑھا جاتا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدنا سہل لنا اشکالنا۔ اس میں یہی تو فریاد ہے کہ یا رسول اللہ ہماری فریاد سنیے، ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، ہم بحر غم میں غوطے کھا رہے ہیں، مدد کیجئے اور ہمیں اس مشکل سے نکالیے۔ اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے حبیب اپنے غلاموں کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ یہاں بھی یہ کانسیپٹ یاد رکھیے گا، اگر کوئی نبی، اگر کوئی ولی اور خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہماری مدد فرماتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا سے فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے فرماتے ہیں۔ تو کسی قسم کے کسی کانفلکٹ میں، کسی کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب کو اللہ عز و جل نے وہ اختیارات دیے ہیں اور کیسے وہ عطا نہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہتے نا، عقدہ ہی کھول دیا، مسئلہ ہی حل کر دیا، پیچیدگی کو سالو کر دیا، ایک ہی شعر میں بات سمجھا دی۔ اگر عشق کے کان ہو تو سن لیجئے۔ میرے رضا لکھتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب حبیب ہو جائے نا کوئی، حبیب اور محبوب میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں، بات ہے عقل کی، اگر سمجھ آ جائے تو اسی بات کو اعلیٰ حضرت یہاں لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ آئیے جھوم کر سنتے ہیں۔ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں میں، نہ کیوں کر کہوں میں، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا چاروں صحابہ کا ذکر بھی کیا اور کس پیارے انداز میں کیا۔
یعنی یک جان یک دل سے مراد یعنی شیر و شکر ہیں، متفق ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں. یہ چاروں آپس میں کیسے شیر و شکر، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا بھائیوں والا سلوک تھا. سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زبردست تربیت یافتہ ہیں، میرے آقا کے صحبت یافتہ ہیں، موسٹ نبی پاک کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں. پیارے آقا نے کئی بار انہیں جنت کی بشارت دی. اللہ اکبر. ایک شاعر لکھتے ہیں نا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی وہ بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اس سمت علی، اس سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. کیا شاندار وہ محفل ہوتی ہوگی جس میں یہ چاروں صحابہ تشریف فرما ہوتے ہوں گے. ہم انہیں دیکھ تو نہیں سکے مگر دل کی گہرائیوں سے ان سے بڑی محبت ہے. اور آج اس مبارک کلام کی برکت سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان چاروں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جنت میں داخلہ عطا فرما. ان کے پیچھے پیچھے اے اللہ ہمارا حشر فرما، کیونکہ دل و جان سے ان اصحاب سے، اہل بیت اطہار سے ہمیں محبت ہے. اور کیا خوبصورت بات میرے رضا لکھتے ہیں، تیرے چاروں ہم دم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. تیرے چاروں ہم دم ہیں، یک جان یک دل، تیرے چاروں ہم دم، تیرے چاروں ہم دم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ذرا خوبصورت انداز دیکھیں میرے رضا کا. آپ لکھتے ہیں خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. اللہ اکبر. ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں. یہاں خفی سے مراد کیا ہے؟ پوشیدہ. اور جلی سے مراد ظاہر ہونا. آگاہ سے مراد خبردار کرنا، واقف کرنا. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ رب عز و جل نے یا رسول اللہ آپ کو تمام علوم عطا فرمائے، جو کچھ دنیا میں چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے، ما کان و ما یکون کا علم آپ کو عطا فرمایا. اور کیوں نہ عطا فرمائے، جب اپنا حبیب بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا، تو پھر اللہ عز و جل نے سب کچھ عطا فرمایا. ایک بڑی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں، اور گویا یہ ساری بات بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیتے ہیں، ورنہ قرآن و حدیث کی تو بہت سارے دلائل کے انبار علماء نے لگائے کہ کہاں کہاں رب نے قرآن میں فرمایا کہ محبوب پاک کو کیسے کیسے علوم جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. قرآن نے فرمایا. خود نبی پاک کی بہت ساری ایسی احادیث جو سیاہ ستہ کی کتابوں میں جگ بگا رہی ہیں. آقا نے بتایا کہ کون کہاں مرے گا، کون کیسے دنیا سے جائے گا، اور ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں. اور بلکہ علماء تو ایک بڑی پیاری آسان سی بات کہتے ہیں کہ جو آثار قیامت ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ کس نے بتائی ہیں؟ ہمارے آقا ہی نے تو بتائی ہیں نا. تو اب رب نے نبی پاک کو بتائیں، نبی پاک نے ہمیں بتائیں. تو کس نے نبی پاک کو بتایا؟ اللہ نے بتایا. اور اللہ کے بتائے سے نبی پاک نے ہمیں بتایا کہ قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا. تو جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. جو چھپا ہوا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں، مگر اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. اور یہی ہمارا بلیف ہے. اور اتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے سمجھائی، ساری بات پوری ہو جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت ایک کوسچن بھی کریٹ کیا اور اس کا جواب بھی خود دے دیا. اگر یہی سوال ناظرین میں آپ سے کروں کہ ساری کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے، سب سے بڑی چھپی ہوئی چیز کیا ہے، تو جواب یہ آئے گا کہ خود رب عز و جل کی ذات جو ہے اس کو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا. جی ہاں، یاد رہے، اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا. یعنی سب سے بڑا غیب خود رب عز و جل کی ذات ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. یا رسول اللہ اور کوئی بات آپ سے کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو رب عز و جل نے جب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا، رب عز و جل نے اپنا ہی دیدار کروا دیا، تو باقی دنیا کی چیزیں تو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں نا. تو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہی تو کہہ رہے ہیں. کیا خوبصورت انداز میں کہ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے.
خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا بھی ایمان دیکھیں، نبی پاک سے محبت، اور وہ کہتے ہیں نا مان، کہتے ہیں حضور میری تمنا یہ ہے، تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ چٹھی کہتے ہیں کسی چیز کی، گویا وہ ہوتا ہے نا کہ آرڈر مل جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھیں کہ حضور قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کئیوں کو دوزخ کی طرف جانے کا پروانہ ملے گا، کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو فرشتے مبارکباد دیں گے اور انہیں جنت میں جانے کی خوشخبری ملے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور یہ خوشخبری بھی آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، حضور غلام آپ کا ہوں، ساری زندگی گیت آپ کے گائے ہیں، زندگی گزاری آپ کے عشق میں ہے، حضور میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ہوں، آپ کہیں کہ اے احمد رضا آ میرے قریب، اے میرے غلام تمہارے لیے رہائی کی چٹھی میرے پاس ہے، اور آپ کے ہاتھ سے مجھے چٹھی ملے اور میں جنت کی طرف کشاں کشاں روانہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتا ہے یقین۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، پل صراط کے بارے میں بھی لکھتے ہیں نا کہ لوگ گھبرا کر گزریں گے، پریشان ہوں گے، کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر رضا نے نہیں گھبرانا۔ آپ فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، میں نے گھبرانا کس بات کا، کیونکہ اسی پل کے کنارے نبی پاک رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے نا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی سچی غلامی والی زندگی نصیب فرمائے، سچا عشق رسول نصیب فرمائے، پھر نبی پاک کے ہاتھوں سے قیامت کے دن ایسی چٹھی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی ایک شعر میں یہی انداز اپنایا نا کہ حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے عطار آ جب وہ وہاں فرمائیں گے۔ یہ بزرگوں کا انداز ہے کہ ہمیں بڑی امید ہے کہ آقا وہاں پر اپنے اس غلام کو سینے لگائیں گے، اپنے اس غلام کو دامن میں چھپائیں گے۔ ہم بزرگوں کی نقل تو کر سکتے ہیں، ایسی حیثیت بھی نہیں، ایسی اوقات بھی نہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں، مگر ان اچھوں کے صدقے ہم آقا کی بارگاہ میں عرض تو کر سکتے ہیں کہ حضور جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنے کرم سے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیے گا۔ خوبصورت بات، بڑی پیار والی بات، میرے رضا لکھتے ہیں تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے آقا، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، آئے ہائے ہائے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ درباں کہتے ہیں چوکیدار کو، محافظ کو، اور مدح خاں کہتے ہیں تعریف کرنے والا۔ کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا شاندار انداز میں بات کی ہے کہ حضور آپ کا در تو وہ ہے جس کا درباں جبریل اعظم، یعنی وہ جبریل جو روح الامی ہیں، جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں، جن کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، مگر حضور وہ آپ کے در کے دربان ہیں۔ اور حضور آپ کی ثنا بیان کرنے میں میری کیا اوقات، ہر نبی و ولی رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یعنی نبی پاک کی آمد کی نوید دینے، بشارت دینے سارے رسول تشریف لائے اور دنیا میں بتاتے رہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو سبحان اللہ، نبی پاک کی مدح سرائی ہر نبی نے کی، ہر ولی نے کی۔ سبحان اللہ، اس امت کا کون سا ولی ہے جو میرے آقا کا نعت خواں نہیں ہے؟ سبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتے رہے، اور جبریل امین آپ کے در کے دربان ہیں۔ تو سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، بلکہ نبی پاک کے در کے دربان جبریل امین ضرور ہیں،
مگر احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے میرے آقا کی شان کیا ہے، دنیا کے بادشاہوں کے محل کے آس پاس، گھر کے آس پاس فوجی پہرا دیتے ہیں، اور میرے آقا وہ ہیں جن کے روزے پر صبح 70,000 فرشتے، شام 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور مدینے کی گلیوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ اور جبریل امین تو نبی پاک کے ایسے دیوانے، ایسے پیارے آقا سے محبت کرنے والے۔ ایک بڑی پیاری اور خوبصورت بات کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یاد رہے جبریل امین سدرۃ المنتہا پر رہتے تھے، 7ویں آسمان سے بھی اوپر یہ مقام ہے۔ گویا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے، تو اگر 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے تو یہ ہزاروں سال کا راستہ ہے۔ لیکن جبریل امین بار بار آقا کی بارگاہ میں آتے۔ کتنی بار آئے؟ اور انبیاء کی بارگاہ میں کتابوں میں لکھا کسی کے پاس پوری زندگی میں 20 بار، کسی نبی کے پاس 40 بار، کسی کے پاس 100 بار، کسی کے پاس 200-300 بار۔ مگر جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں 23 سالوں میں، کیونکہ پہلی بار حاضری ہوئی تھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی، تو آؤٹ آف 63 اگر ہم 40 نکال دیں تو 23 سالوں میں یہ جو ملاقاتیں رہیں، سدرۃ المنتہا سے آنا رہا، یہ 24,000 مرتبہ ہوا۔ کم و بیش 24,000 بار آقا کی بارگاہ میں آئے۔ اب ذرا کیلکولیٹر نکالیے گا، 23 سالوں کے اگر آپ دن بنائیں گے تو اپروکسیمیٹلی کم و بیش یہ 9,000 دن بنیں گے۔ 9,000 دنوں میں 24,000 بار آنا، یعنی روزانہ 3 بار کے قریب پیارے آقا کی بارگاہ میں۔ کہاں سے آنا؟ سدرۃ المنتہا سے آنا۔ یہ کیا راز تھا؟ یہ بار بار کیوں آتے تھے؟ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار، امام اہل سنت کے برادر، شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب نے کمال کی بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر آقا سے ملے بغیر اگر جبریل امین کو چین آ جاتا نا تو پھر یہ یوں بار بار نہ آتے، چین ہی نہیں آتا تھا۔ بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو پیارے آقا کے در کے وہ دربان ہیں، سوچو نبی پاک کے در کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی محبت بڑھاتا ہوا یہ شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں، تیرے در کا درباں، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے، تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وقت ہوا عطر کلام کا۔ اعلیٰ حضرت کا بکتا سبحان اللہ کلام کا عطر ہوا کرتا ہے۔ میرے رضا لکھتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ یہاں قدرت طاقت اور وسعت اور اتھارٹی میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ طاقت کس کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کیا انکساری والی بات کی کہ حضور قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا دن ہوگا۔ اگر میرے اعمال تولے گئے، اگر میرے اعمال کا حساب ہوا تو میں نے مارا ہی جانا ہے، اور میرے جیسے گناہگار، رضا جیسے گناہگار کو اور کوئی نہیں بخشوا سکتا۔ بہت بڑے مرتبے والے کا کام ہے، کیونکہ گناہ ہی بہت ہیں، خطائیں بہت ہیں، اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس دن رب کی بارگاہ میں جس کا بڑا مرتبہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں، حضور آپ ہی کرم فرمائیں گے تو میرا کام بننا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بات سمجھا بھی دی ہے نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن کرنا کیا ہے؟ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لو وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ آقا نے ہی آنا ہے اور ہماری بخشش کروانی ہے، تو یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو رضا کی شفاعت کر سکے، رضا کی مغفرت کا سامان کر سکے، اور آپ نے اپنے غلام رضا کو بھولنا نہیں ہے۔ کیا خوبصورت التجا ہے، کیا خوبصورت یقین بھی ہے۔ انشاءاللہ نبی پاک کی سچی محبت کی برکت سے ضرور یہ برکت ملے گی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔
شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے شفاعت کرے آقا شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار مع اللہ لی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے امام اہل سنت کی۔ جتنا ان کو پڑھتے ہیں، جتنا ان کی بات کو سمجھتے ہیں، مزید ان سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔